الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه عن الأنبياء أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم امين اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میرے اور آپ کے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری قبر پر ایک ایسے فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ جو میرا امتی میری ذات پر جہاں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود پاک کو میری بارگاہ میں اس شخص کی ولدیت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے پھر سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل قدوس کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد کے بعد خراج عقیدت حضور پر نور شافع یوم النشور باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ معصوم آمنہ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کیا حج کے حوالے سے، کیونکہ ابھی چند دنوں کے بعد ماہ ذو الحج شروع ہونے والا ہے، جس میں جن کو رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے حج کے مبارک سفر کے لیے جائیں گے، تو حج کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج اصل میں ہے کیا؟ حج قصد کا نام ہے، ارادے کا نام ہے، اور شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جب انسان حج کرتا ہے، بڑی محبت سے سنیے گا، کہ جب انسان حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ حج اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ جل قدوس نے اس کو مال عطا فرمایا ہے، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو احادیث کے اندر ایسے شخص کے لیے بے شمار وعیدیں موجود ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ یہودی مرے یا عیسائی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور ایک جگہ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج ضروری ہے، حج کرنا فرض ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب کے اندر موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ 5 سال کے بعد صاحب استطاعت ایک مرتبہ تو اس نے کرنا ہی ہے، لیکن وہ ہر 5 سال کے بعد حج کرے۔ لیکن علماء نے اس میں تعبیر کی ہے کہ وہ اگر ہر 5 سال کے بعد حج کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، لیکن فرض زندگی میں اس کے لیے ایک مرتبہ اگر اس نے ادا کر دیا، ایک مرتبہ اس نے حج ادا کر لیا تو واجب جو ہے وہ اس سے اتر گیا۔ حج کرنے والے کو رب العالمین غنا عطا فرماتا ہے۔ حضور کا فرمان کہ حج کرنے والے کو اللہ رب العالمین غنی کر دیتا ہے، اور سفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے۔ تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے۔ زندگی میں صاحب استطاعت کے لیے ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے۔ حج کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اس کے لیے ایک معروف روایت جو کہ آپ حضرات نے اکثر علماء کرام سے سن رکھی ہے، ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آیا کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کے لیے آیا کریں؟ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم خاموش، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے اپنے سوال کو پھر دہرایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ حج کے لیے آیا کرو، تو کیا ہم ہر سال حج کے لیے آئے؟ پھر آقا کریم علیہ السلام خاموش۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سنو، تم سے جو پہلی امتیں ہیں وہ اپنے انبیاء کے اوپر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ اگر میری زبان سے یہ نکل جاتا لو قلت نعم لوجبت، تم نے 3 مرتبہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال ہم حج کے لیے آئیں، اگر میری زبان سے نعم ہاں کا لفظ نکل جاتا تو ہر سال تم لوگوں کا یہاں پر آنا فرض ہوگا۔ وہ زبان جس کو سب کچھ کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو اس بات سے حضور کا اختیار فی شریعت بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور جو فرمائے وہی دین ہوتا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دے دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی حضور علیہ السلام نے فرمائے وہ مجھے عطا فرما دیا۔ تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس چیز کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ بولتے ہیں۔ تو اس لیے جو حضور ارشاد فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارا ہر سال حج پر آنا تم پر فرض ہو جاتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ایک ایسی قسم بتائی کہ جو وہ حج کی اس قسم کو اپنا لے گا تو حج کی اس قسم سے 3 اشخاص کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ حج کون سا ہے؟ وہ حج بدل ہے۔ ایک کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے والدین کی طرف سے اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج پر بھیجتا ہے۔ ایک تو حج پر بھیجنے والے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اور ایک حج پر جانے والے کی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کی طرف سے حج ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حج کا مقصد، حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہر نیک اعمال، ہر نیک عمل جس کا مقصد، جس کی ادائیگی کا مقصد انسان کا حصول الہی کی رضا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو اس جانور کا خون پہنچتا ہے نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا خلوص ہے، تمہاری اخلاص نیت ہے۔ گوشت تم خود کھا جاتے ہو اور خون اس کا گلیوں اور نالیوں میں بہا دیتے ہو، کھانے اس کی کوئی لے جاتا ہے، لیکن رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے
جس جانور کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، سنو اس کو جب اس کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے، اس کے گلے سے، اس کی حلق سے نکلنے والا خون، اس کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العزت کو قربانی دینے والے کے گناہوں کو بخش دیتا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو میرے پاس تمہارا بھیجا ہوا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا جو ہے وہ خلوص نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، ہاں میرے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اخلاص نیت اور خلوص پہنچتا ہے۔ حج کا جو دوسرا مقصد، وہ چونکہ حج ایک عالمی اجتماع ہے، یہاں پر ہمارے محلے کی سطح پر مسلمانوں کا جو اجتماع ہے وہ نماز ہے، علاقے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، اور شہر کی سطح پر جو مسلمانوں کا اجتماع ہے وہ عیدین کی نمازیں ہیں۔ لیکن جب تمام دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اس کو حج کہا جاتا ہے۔ حج کے اندر ایک رکن ہے جس میں جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میدان عرفات کے اندر چند وقت کے لیے وہاں پر ٹھہراؤ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں نہیں رکے گا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اب وہاں پر حج کا ایک خطبہ دیا جاتا ہے، آپ لوگ بھی اکثر ٹی وی پر سنتے ہیں، اس کو سماعت کرتے ہیں۔ جو امیر حج ہے، چونکہ وہاں پر مسلمانوں کا 56-57 اسلامی ممالک سے پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان وہاں پر حج میں جمع ہوتے ہیں، امیر حج کا یہ کام ہے کہ جب وہاں پر لوگ جمع ہوں تو جیسے مسلمانوں کے پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو سنا جائے، ان کا حل نکالا جائے۔ امیر حج کا یہ کام ہے، اس کا یہ منصب ہے کہ وہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے مسائل کو سنے، اور جو خامیاں، جو خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں ان کا، چونکہ وہاں پر پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوتے ہیں تو وہاں وہ اس کا اعلان کرے اور وہاں پر مسلمانوں کی ایک ذہن سازی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک اس کے اندر سبق موجود ہے جس میں حضور علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک حج فرمایا، جس میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، نہ کسی بڑے کو چھوٹے کے اوپر، نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر، اور نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، ہاں مگر اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو اس کے تقوی کی بنا پر ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اللہ جل قدوس آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور ہماری نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔